میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر حضور کے ساتھ تھا. مسجد کے سامنے سے جنازہ گزر رہا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھا. دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ ایک صاحب نے نام بیان کیا، فلاں بن فلاں کا جنازہ ہے. رسول اللہ کے دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص بڑا ظالم تھا. دوسرے نے کہا لوگوں کا مال لے کر ڈبا دیتا تھا. تیسرے نے کہا بیوی بچوں پہ ظلم و زیادتی کرتا تھا. حالانکہ مر گیا، مرنے والا تو مر گیا، مگر مرنے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے یہ اس کا ذکر چل رہا. تو رسول اللہ فرمائے یہ جہنمی کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. جس کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان کی جائے وہ جہنمی ہونے کی علامت ہے. اب تھوڑا سوچو اپن مرے بعد اپنے پیچھے قوم کیا بولتی ہوں گی. تھوڑا آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. آج اپن مر گئے تو اپنے پیچھے اپنی قوم کیا بولتی ہوں گی. سالے اپنے بارے میں کیا بولتے ہوں گے، سسرال والے کیا بولتے ہوں گے، محلے والے کیا بولتے ہوں گے، بیوی بچے کیا بولتے ہوں گے. بیوی بولتی ہوں گی مر تو گئے مرحوم اللہ جنت نصیب کرے مگر بہت ستا کے گئے رے بابا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے بولتی رہے مرحوم کو جنت نصیب کرے، ایکٹنگاں ہیں وہ. ستا کے گئے رے بابا جو لفظ ہے یہ وہ میت کے دوزخی ہونے کی علامت ہے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، آپ میری بات پہ توجہ دیجیے. آپ پھر کچھ دنوں بعد جنازہ گزر رہا تھا. رسول اللہ کے ساتھ جمع غفیر بیٹھا ہوا تھا. تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابیوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہے یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں کا جنازہ ہے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے اخلاق والا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، کبھی کسی کو بڑی بات نہیں بولتا تھا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آمدہ رہتا تھا، اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا. رسول اللہ نے اعلان فرمایا صحابی اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، یہ جنتی کا جنازہ ہے، یہ جنتی کا جنازہ ہے. جب انتقال ہو جائے انتقال کے بعد اچھائیوں کا تذکرہ ہونا، اللہ اکبر، نیکیوں کا تذکرہ ہونا. اسی لیے اگر کسی میت کے بارے میں برا بولے تو ارے جاندار ہو مر گیا اب تو چھوڑو، کہیں کو برا بول رہے بولتے دیکھو. ان کا برا بولنا وہ میت کے دوزخی ہونے کی علامت ہے. ان لوگوں کا انتقال کے بعد اچھا ذکر کرنا وہ میت کے جنتی ہونے کی علامت ہے، جنتی ہونے کی علامت ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم کام کچھ ایسا کریں، دنیا میں آئے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ دنیا میں آئے تو خوب کھانا خوب سونا پھخ بول کے مر جانا اس واسطے نہیں آئے. ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ کچھ اچھائی کا کام کر لے، کچھ نیکی کا کام کر لے، کچھ بھلائی کا کام کر لے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کر لے. ارے اس پروردگار کو منانے والا کام کر لے جس سے مولا راضی ہو جاتا ہے. اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا بندے کے گناہ کتنے ہیں، چاہے گناہ ایک مگ کے پانی کے برابر ہو، چاہے گناہ ایک گھڑے کے پانی کے برابر ہو، چاہے گناہ ایک بولی کے پانی کے برابر ہو، چاہے گناہ ایک تالاب کے پانی کے برابر ہو. ارے حد تو یہ ہے اگر گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہو تو اللہ جب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، ایسے اعلان نہیں کرتا چلو آج اس کے 25% معاف کر دو 75% رہنے دو، نہیں، ایسا اعلان نہیں ہوتا. رب یہ نہیں کہتا اس کے 50% معاف کر دو 50% رہنے دو، اللہ ایسا نہیں کہتا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں غفار ہوں، میرے فرشتوں میں غفور ہوں،
میرے فرشتوں میں ستار ہوں، اور آج میرے بندے نے مجھے خدا سمجھ کے توبہ کیا ہے، اپنے آپ کو میرا بندہ گناہگار نادم و شرمندہ ہو کر سمجھ کر توبہ کیا ہے۔ میرے بندوں، میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے نام اعمال سے پورے 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 گناہ مٹا دو، تاکہ اس کو پتا چلے غفار کی شان ایسی ہوتی ہے۔ آہا سبحان اللہ، تاکہ اس کو پتا چلے غفور اس شان والے کو کہتے ہیں جو جب معاف کرتا ہے تو سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ معاف کرنے بیٹھتا ہے تو پیارے دوستوں، تھوڑے معاف کر دیا، تھوڑے رکھ دیا، ایسا نہیں ہے، وہ پورا معاف کر دیتا ہے۔ شرط ایک ہے، معافی چاہنے والا چاہیے، توبہ کرنے والا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری گڑ گڑانے والا چاہیے، اور پھر اپنی توبہ پر قائم رہنے والا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر جمعۃ الوداع میں ہمارے پاس توبہ ہوتی ہے مسجد میں، ہر لیلۃ القدر میں ہماری مسجد میں توبہ ہوتی ہے، پھر کبھی کسی خاص موقع پہ بھی ہمارے پاس مسجد میں توبہ ہوتی ہے، اور میرے ساتھ پورے میرے بھائی توبہ کرتے، ماشاءاللہ سے پورے توبہ کرتے، ابھی بھی انشاءاللہ کریں گے، سب توبہ کریں گے انشاءاللہ، پورے بھائیاں توبہ کرتے۔ بولے نقشبندی صاحب آپ کا بیان سنے دل لرزنے لگ رہا ہے، نقشبندی صاحب توبہ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، چلو توبہ کر لیے ماشاءاللہ، روئے گڑ گڑائے، اپنے رب کو پکارے، معافی چاہ لیا، اور اللہ بھی اتنا رحمان ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا، بندہ پھر سے پرانے راستے پہ چلے آتا ہے، پھر وہی بدکاری کا راستہ، پھر وہی گناہ کا راستہ، پھر وہی سیاکاری کا راستہ، پھر وہی ضلالت و شرارت کا راستہ، پھر وہی گندگی کا راستہ۔ دیکھو پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات آپ کو اچھی طرح آج سمجھا دیتا ہوں، ایک ہے طبیعت اور مزاج، دوسری ہے اللہ کی مرضی۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس، ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنا، سبحان اللہ۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنا۔ طبیعت و مزاج کیا ہے؟ ارے باپ، اب یہ نیند چھوڑنا، جان دے بھائی، قضا پڑھ لیں گے نہیں تو پھر ظہر میں دوسری ادا کر لیں گے، اب فی الوقت تو سو جائیں گے، رے بھائی نیند بہت آ رہی، نیند ایک کروٹ لینے نہیں دے رہی، کروٹ پلٹنا، اٹھنا، وضو کرنا، نماز کو جانا تو دور کی بات ہے، نیند پلٹنے نہیں دے رہی، کروٹ لینے نہیں دے رہی۔ اتنی شدت جوانی کی نیند اتنی شدت کے ساتھ ہے، اٹھنے نہیں دے رہی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ فرماتا ہے بندے، اگر تو تیری مرضی پہ جی لیا تو تیرے لیے آزادی ہے، جا، جہنم میں جانا چاہتا ہے جا، دنیا خراب کرنا چاہتا ہے خراب کر لے، آخرت برباد کرنا چاہتا ہے کر لے، ثواب سے محروم ہونا چاہتا ہے محروم ہو جا، تیری مرضی۔ لیکن اگر میری مرضی کے مطابق اس نیند کو قربان کر دیا، اس پر لاحول پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا، اس پر تو استغفار کر کے کھڑا ہو گیا، تو پھر آ میری بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ والے 2 سجدے ادا کر دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تو میرے لیے نیند چھوڑے گا، اور سن میرے بندے، میں تیرے لیے دوزخ کا دروازہ بند کر دوں گا، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دوں گا، تجھ پر فضل عظیم نازل کر دوں گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں صرف تجھ پہ ہی رحمت نازل نہیں کروں گا، تو جس گلی سے گزرتا جائے گا ان گلیوں میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔